میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کا دن خوشی کا دن ہے اور یوم الجائزہ کا دن ہے، انعام کا دن ہے۔ یہ رات جو گزری یہ لیلۃ الجائزہ تھی اور اللہ کی طرف سے انعامات کی رات تھی، اور یہ جو دن ہے یہ انعامات کا دن ہے، اور ہمارے رب نے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے۔ گلیوں میں وہ فرشتے کھڑے ہیں، ایمان والوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور ہر جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق ان فرشتوں کو دیکھ رہی ہیں۔ اور آپ سب نے اللہ کے توفیق سے، اللہ کے فضل سے اللہ کے لیے روزے رکھے، اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، تہجدیں پڑھی، سحری میں اٹھے۔ بہت سارے بھائیوں بزرگوں نے اعتکاف کیا، بہت ساروں نے بہت سارے ختمات کیے۔ یہ سارے اعمال اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، ان زکوٰۃوں کو اللہ قبول فرمائے، ان خیراتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ جتنے افطار کروائے ہیں اللہ کے نام پہ کھجور کا ٹکڑا بھی دیا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی، پوری کھجور نہیں، وہ کھجور توڑا اور اس کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی دیا، اس تھوڑے سے ٹکڑے پر اللہ دوزخ کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ جائے کہ آپ نے افطار کرایا، آپ نے لوگوں کے ہاں راشنیں تقسیم کی، آپ نے لوگوں کے لیے دوائیوں کا انتظام کیا، آپ نے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے مدارس کے ساتھ تعاون کیا، آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ نے اپنے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے، اور انہی جذبات کو اور انہی خرچ کو اور انہی چیزوں کو اللہ جل جلالہ سامنے رکھ کر کے ہمارے ملک کو ابھی تک باوجود اس کے کہ بہت ساری میلی آنکھیں ہمارے ملک کو دیکھ رہی ہیں، ہمارے شہروں کو دیکھ رہی ہیں، اللہ جل جلالہ نے ان تمام میلی آنکھوں کو ابھی تک وہ طاقت نہیں دی کہ ہمارے ملک کو وہ تہس نہس کرے اور ہمارے ملک کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی، نہ معلوم کیا کیا کیا، لیکن آج بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا نام، اللہ کا کلام مسجدوں سے بلند ہو رہا ہے۔ ایک ایک سال کے اندر، ایک ایک سال میں، جو بھی پچھلا سال گزرا، 1,00,000 سے زائد بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 1,00,000 سے یہ وہ ہیں جو ریکارڈ کے اندر ہے، جو وفاق المدارس کا ریکارڈ ہے اس میں ہے۔ کتنے سارے مدارس ایسے ہیں جو وفاق المدارس کے تحت میں نہیں ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے۔ ہاں، اللہ کے کلام کو حفظ کرنا، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بچے حافظ بنتے ہیں وہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت پہ جانے والے، سال سال بھر، 7 مہینے کے لیے سب چیزیں چھوڑ کر کے صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے پوری دنیا کے اندر، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ سچ ہے، پوری دنیا کے اندر صرف جو لوگ سال بھر کے لیے اور 7 مہینے کے لیے اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو زندہ کرنے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کے ملک سے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اپنے دین کو، کلمے کو بلند کرنے کے لیے دنیا بھر کے اسفار کرنا اور لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ ہمارے ملک کا کمال ہے۔ ہمارے ملک کو اللہ نے اس کی توفیق دی ہے، تو اللہ پاک ہمارے ملک کے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے عمومی مسلمان سب کو اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، اور نہ خرچ کر سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں نرم گوشہ ہے، اور ہمارے دل میں ان لوگوں سے جو صبح فجر کے پہلے سے لے کر کے عشاء تک ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ایسے مدارس ہیں جو فجر سے، جیسے 5 بجے اذان ہوتی ہے، 4 بجے کلاس لگتی ہے، فجر صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کلاس لگتی ہے،
اور وہ کلاس چلتی ہے، بیچ میں آدھا گھنٹہ ناشتے کا وقفہ ہوتا ہے، 11 ساڑھے 11 بجے تک کلاس لگتی ہے۔ وہ بچے پھر کھانا کھا کر کے 12 بجے سو جاتے ہیں، اور 2 بجے وہ ظہر پڑھ کر کے عصر تک 5:30 بجے تک وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ عصر سے مغرب وہ بچے کھیلتے ہیں، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء اگر 8:30 ہے تو وہ بچے 9:30 تک قرآن پڑھتے ہیں۔ تو صبح 4 بجے سے بچے چلے، بیچ کا یہ وقت کھانے پینے اور کھیل کود کا یہ بھی ان کا عبادت میں شمار ہوا، اور ابھی جو 9:30 بجے وہ عشاء پڑھ کے کھانا کھا کے سوئیں گے، یہ صبح 4 بجے تک کا وقت یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ ان بچوں کا پڑھنا اور ان بچوں کے پڑھانے والے، اللہ جل جلالہ ہم آپ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ، یہ جو قاری صاحب ہیں، یہ جو مفتی صاحب ہیں، یہ جو عالم صاحب ہیں، یہ جو مولانا صاحب ہیں، کہ اللہ یہ جو کر رہے ہیں میں خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کی محنت سے خوش ہوں۔ یہ بچے جو مدرسوں میں آ رہے ہیں سفید لباس میں، سفید ٹوپی پہن کر کے، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، میرا بچہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں ان بچوں کو دیکھ کر کے میرا دل خوش ہے، تو میری یہ خوشی کا اظہار یہ میری بخشش کا سبب ہے۔ میں نیکی نہیں کر سکتا، لیکن نیکی دیکھ کر کے خوش ہو گیا میں، اور میں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ہمارے نبی کا ایک فرمان ہے، آپ حیران ہوں گے کہ کیسی عجیب بات ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، با کاف را چھوٹی تا بکرتن، یہ سیڑھی کو کہتے ہیں، حالانکہ ان کا نام ہے نفیع ابن الحارث، نون فا یا عین، نفیع یہ ان کا نام ہے۔ طائف کے موقع پر یہ کسی کے غلام تھے کافروں کے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جو غلام ہمارے پاس چل کر کے آئے گا وہ آزاد بھی ہوگا اور ہم اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ پہاڑی سیڑھیوں پر چڑھ کر اتر کر کے آئے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے آئے، تو اللہ کے رسول نے ان کا نام ابو بکرہ رکھ دیا، سیڑھیوں والے، ابو مانے والا، سیڑھیوں والے صحابی۔ یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں ہمارے نبی سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالماً، کہ ہو سکے تم سے تو قرآن و حدیث کے عالم بن جاؤ۔ قرآن و کافروں کی زبردست چالوں میں سے ایک چال یہ ہے، امت کو علماء سے کاٹ دو، بدگمان کر دو ان کو، مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، ان کی برائیاں لوگوں کے دلوں میں ڈال دو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ علماء علم کے مدعی ہیں، عمل کے نہیں ہیں۔ تم سے تو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے تم نے میرے قرآن و حدیث کے جاننے والے کو عزت کی نظر سے دیکھا یا نہیں؟ تم اس کے عمل کو مت دیکھو، وہ قرآن و حدیث کا جاننے والا ہے۔ اور عجیب بات اہل دل نے لکھی ہے کہ جس آدمی کی وفات علماء کرام کی دشمنی میں ہو گئی اور بدگمانی میں ہو گئی، ان کی قبروں کو جا کر کے دیکھ لو، چاہے جتنا عرصہ ہوا ہو، ان کی شکلیں اللہ نے قبلہ سے پھیر دی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے آسمانی علوم والے کو ناقدری سے دیکھا، بے قدری سے دیکھا۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اغدو عالماً، ہو سکے تو عالم بن جاؤ، اس سے بڑا شرف کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ قرآن و حدیث کا علم جس کے دل کو اللہ نے منتخب کر لیا قرآن و حدیث کے لیے، اس سے بڑا دل کوئی نہیں ہے۔ جس کے دماغ کو منتخب کیا اللہ نے اپنے کلام کے لیے، اس سے بڑا دماغ نہیں ہے۔ اغدو عالماً، ہو سکے تو عالم بنو، اگر نہیں ہے تمہارے پاس اتنی ہمت تو طالب علم بن جاؤ۔ اغدو عالماً او متعلماً، سیکھنے والے بنو، سیکھا کرو، کبھی کبھی آیا کرو، سیکھا کرو چیزیں۔ جیسے ابھی فجر میں ہم نے عمل بھی کیا اور سیکھا بھی، کتنی ساری چیزیں علم میں آ گئی کہ اللہ کے رسول فجر کے بعد کیا پڑھتے تھے، آپ کا نام بھی آیا اور آپ نے عمل بھی کیا، حضور کی باتیں بھی آ گئی۔
عمل بھی ہوا، سیکھ بھی لیا. ہو سکے تو سیکھا کرو، اور اگر سیکھنے کا بھی موقع نہیں ہے تو کم سے کم جو ہے وہ تیسرا کام یہ کر لو، مستمعاً، سنا کرو. کبھی کوئی ایک بات ایسی سن لیا کرو، پیٹ پھیر کے جایا مت کرو. جب سنو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو فوراً کھڑے ہو جاؤ کہ بھئی اللہ کے رسول کے بات کانوں میں پڑ رہی ہے، جاؤ مت، 1 منٹ کے لیے سن کے جاؤ. مستمعاً. اور تم کہو میں تو بہت ہی مصروف آدمی ہوں، میرے پاس تو سننے کا بھی وقت نہیں ہے. تو چوتھا کام کر لو کہ اگر سننے کا وقت نہیں ہے نا تو ان قرآن و حدیث والوں سے محبت کیا کرو. یہ تم سے پیسے نہیں مانگتے، یہ تم سے عزت مانگتے ہیں. دنیا کے اندر پیسہ، چیزیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عزت کی بڑی حیثیت ہے. آپ گھر کے اندر اپنی والدہ کو عزت دے، اپنے استادوں کو عزت دے. مسجد میں آئے تو مسجد کے اذان والے کو عزت دے، مسجد کے خدمت گزار کو عزت دے، قاری صاحب کو عزت دے، عالم صاحب کو عزت دیں، ان سے محبت کریں. تو یہ 4 کام اپنی زندگی میں کر لو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر 5ویں مت بننا. 5واں کیا ہے؟ ان تبغض العلم واہلہ، علم سے نفرت، علم والوں سے نفرت. مجھے تو یار یہ بس علم سے یہ مجھے باتیں بہت بری لگتی ہیں. تو آدمی گیا کہاں رہا یہ؟ اور علم والوں سے نفرت. تو یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. اس لیے ہم سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں گے، مسجدوں کے ساتھ. جیسے رمضان گزرا، انشاءاللہ آج ظہر سے میں پکا نمازی ہوں، فجر پڑھ لی میں نے. اب کے بعد سے، آج ظہر کے بعد سے لے کر میری زندگی کی جتنی نمازیں آئیں گی ساری پڑھوں گا انشاءاللہ، ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا. اور دعوت بھی دوں گا لوگوں کو تاکہ میں اپنی نماز میں مضبوط رہوں. سب ساتھیوں سے درخواست ہے صفحے درست فرما لیں.